وہ ایجنڈا پوائنٹ تھا جو شو کاز نوٹس ANP کو بھیجا گیا. اس سے پہلے کہ میں شو کاز نوٹس کے حوالے سے بات کروں، میں آپ کو اور پوری قوم کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ PDM جب بنی تھی تو کس لیے بنی تھی. بنیادی طور پر 20 ستمبر کو 2020 کو ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی تھی اور اس میں ایک جوائنٹ ڈکلیریشن ہم نے فیصلہ کیا تھا اور جوائنٹ ڈکلیریشن کے ساتھ ہی ہم نے PDM بنانے کا فیصلہ کیا تھا. میری آج بھی یہ گزارش ہوگی کہ اس جوائنٹ ڈکلیریشن کے جتنی بھی نکات ہیں ان کو اٹھا کے آپ بھی دیکھ لیں اور قوم بھی دیکھ لیں، اور اس کے بعد ڈکلیریشن کے بعد جو چارٹر کی بنیادی اصول تھے وہ ایک دوسرا منیمم کامن ایجنڈا تھا جس پر PDM قائم ہوئی تھی. آج بھی اس ڈکلیریشن کو اور چارٹر کے ان اصولوں کو ANP ہم اس کو اون کرتے ہیں، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور آئندہ بھی ہم اپنے سیاسی سفر کو جو جاری رکھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ انہی اصولوں کی بنیاد پر ہم اپنے سیاسی سفر کو جاری رکھیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اس دوران پورے ملک میں ایک تحریک چلی اور اس تحریک میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. ایک کامیاب تحریک تھی. اس تحریک کے نتیجے میں سلیکٹڈ حکومت پہ بھی پریشر آیا، سلیکٹرز پہ بھی پریشر آیا، اور اس کامیاب تحریک کا کریڈٹ میں PDM کی تمام سیاسی جماعتوں کو دوں گا، اور PDM کی سیاسی جماعتوں سے بھی زیادہ اس کا کریڈٹ میں پاکستان کی عوام کو دوں گا. اس تحریک کے آخری مرحلے میں ہم نے لانگ مارچ کی طرف جانا تھا، اور لانگ مارچ میں 30-31 تاریخ ہم نے دی تھی مارچ کی. آپ کے علم میں ہے کہ استعفوں کی ٹائمنگ کے حوالے سے اختلاف رائے اور اختلافات کی وجہ سے لانگ مارچ کو مؤخر کرنا پڑا. ANP کا موقف اس وقت استعفوں کے حوالے سے بڑا واضح تھا. ANP کا موقف یہ تھا کہ ہم مستعفی ہوں گے. ANP کا موقف یہ بھی تھا کہ اگر تمام اسمبلی سے ایک ساتھ مستعفی نہیں ہو سکتے تو پہلے نیشنل اسمبلی سے استعفے دے لیں، پھر پروونسز سے دیں گے. اور ساتھ ہی ہمارا موقف یہ بھی تھا کہ ریزگنیشنز کے بغیر، استعفوں کے بغیر لانگ مارچ میں وہ دم نہیں ہوگا. اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ استعفوں کا بھی اثر تبھی ہوگا جب یہ متفقہ ہوں گے. اگر متفقہ نہیں ہوتے تو پھر ہمیں انتظار کرنا چاہیے. اور میری یہ تجویز تھی کہ جب تک استعفوں کی ٹائمنگز پر ہم متفق نہیں ہوتے اس وقت تک لانگ مارچ کو مؤخر کیا جائے، اور باقی قائدین نے بھی اس سے اتفاق کیا اور لانگ مارچ کو مؤخر کیا گیا. ظاہری بات ہے کہ آخری سربراہی اجلاس میں کچھ ماحول ایسے بنا کہ اس میں تلخیاں پیدا ہوئی، دوریاں پیدا ہوئی، اور میرے خیال سے فی الفور ضرورت اس بات کی تھی کہ ان دوریوں کو ختم کیا جائے، ان تلخیوں کو ختم کیا جائے. اسی وقت کے دوران پھر سینٹ میں لیڈر آف دا اپوزیشن کا انتخاب آیا، اور PDM کے اندر ایک کینڈیڈیٹ نہیں 2 کینڈیڈیٹ سامنے آئے. ایک کینڈیڈیٹ مسلم لیگ نون کا تھا، دوسرا کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی کا تھا. مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ پر پیپلز پارٹی کو تحفظات تھے. چاہیے تو یہ تھا کہ ان تحفظات کو دور کیا جاتا. مناسب یہ ہوتا کہ PDM کی سربراہی اجلاس میں اس مسئلے کو رکھا جاتا اور ان تحفظات کو دور کیا جاتا. بہرحال ان تحفظات کو دور نہیں کیا گیا، اور پیپلز پارٹی کے اعتراضات جو تھے وہ رہے، اور اس نتیجے میں ہمارے سامنے 2 امیدوار تھے. عوامی نیشنل پارٹی نے 2 امیدواروں میں سے ہم نے رات کے اندھیرے میں فیصلہ نہیں کیا. ہم نے کوئی ڈبل ٹھپے نہیں لگائے، ہم نے یہ بات کسی سے چھپائی نہیں. ہم نے بالکل پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا. اور کیوں دیا؟ اگر یہ اجلاس میں
پی ڈی ایم کے اجلاس میں اگر یہ ہم سے پوچھ لیا جاتا تو اس کا بھی ہم جواب دے دیتے کہ ہم نے کیوں ووٹ کیا. لیکن بجائے اس کے کہ اجلاس بلایا جاتا، بجائے اس کے کہ ہمیں موقع دیا جاتا اور سب پارٹیز کو موقع دیا جاتا کہ وہ اپنا موقف پیش کرے اور ہمیں ایک موقع فراہم کیا جاتا کہ جو اختلاف رائے یا اختلافات اس کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں ان کو ہم دور کریں، بجائے اس کے ہم کو شو کاز بھیج دیا گیا، شو کاز نوٹس. اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ پی ڈی ایم کب سے ایک واحد سیاسی جماعت بن گئی ہے؟ پی ڈی ایم کا اس حوالے سے کوئی آئین ہے؟ شو کاز نوٹس دیے جاتے ہیں ایک سیاسی جماعت کے اندر، شو کاز نوٹسز جواب طلبی ہوتی ہے ایک سیاسی جماعت کے اندر، اس سیاسی جماعت کے کسی عہدیدار سے یا کسی رکن سے. اے این پی جو ہے وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، لیکن ہم نہ ہی مسلم لیگ میں شامل ہوئے نہ ضم ہوئے ہیں، نہ ہی ہم جمعیت میں ضم ہوئے یا شامل ہوئے ہیں، نہ ہی ہم مسلم لیگ میں شامل ہوئے نہ ضم ہوئے ہیں، نہ ہی ہم جمعیت میں ضم ہوئے یا شامل ہوئے ہیں، نہ ہی ہم پی ڈی ایم کی کسی اور پارٹی کا حصہ ہے. ہماری اپنی پارٹی ہے، ہماری اپنی شناخت ہے. اے این پی میں اگر کسی کو شو کاز نوٹس ملے گا تو وہ اختیار صرف اسفندیار ولی خان کو ہے شو کاز نوٹس دینے کا، اور کسی جماعت کو اور کسی فرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اے این پی کو شو کاز نوٹس دے. اور اگر جواب طلبی ہی کرنی ہے اور وضاحت چاہیے آپ کو تو ہم تو تیار تھے وضاحت دینے کے لیے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر اس پر آپ کو وضاحت چاہیے تھی تو پھر پنجاب میں جو پی ٹی آئی کو ساتھ ملا کر، مسلم لیگ کاف کو ساتھ ملا کر جو ان اپوز الیکشن سینٹ کے کرائے گئے، اس پر پھر وضاحت نہیں بنتی تھی؟ اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں جہاں صرف ہم 2 جنرل سیٹس جیت سکتے تھے، یہاں پر خیبر پختونخوا میں تیسرے جنرل کینڈیڈیٹ کو لا کر 2 سیٹس، یعنی ٹیکنوکریٹ کی سیٹ اور دوسری جو ویمن سیٹ ہے، وہ سیٹس ہماری ہاتھ سے گئی. آیا اس کی وضاحت نہیں ہونی چاہیے تھی؟ آج جب لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی کے خلاف جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا وہاں پر ایک اتحاد ہو گیا ہے، اس پر وضاحت نہیں ہونی چاہیے تھی؟ ظاہری بات ہے کہ ان معاملات پر بھی وضاحت ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے لیے بھی یہ شو کاز نوٹس نہ مسلم لیگ کو ملنا چاہیے تھا اور نہ مولانا صاحب کو ملنا چاہیے تھا. اور اگر شو کاز نوٹس کوئی دیتا تو کس اتھارٹی کے تحت دیتا؟ اس لیے ان معاملات کو بھی سربراہی اجلاس میں لے کر جانا چاہیے تھا، سربراہی اجلاس میں اس پہ مشاورت ہونی چاہیے تھی. مولانا صاحب اور شاہد خاقہ نوازی صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں. مولانا صاحب سے ہماری توقعات یہ تھی کہ وہ پی ڈی ایم کی سربراہ کی حیثیت سے قدم اٹھائیں گے. شاہد خاقہ نوازی صاحب سے ہماری توقع یہ تھی کہ وہ پی ڈی ایم کی جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے قدم اٹھائیں گے. ہماری توقع یہ نہیں تھی کہ وہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کی حیثیت سے قدم اٹھائیں گے. اور جو شو کاز نوٹس ہمیں ملا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ انہوں نے کیوں دیا ہے. اگر ان کو وضاحت چاہیے تھی تو وہ میرے گھر تشریف لائے تھے، شاہد خاقہ نوازی صاحب، ان کے ساتھ نورانی صاحب اور ان کے ساتھ غفور حیدری صاحب. اس کے حوالے سے جو وضاحت ان کو چاہیے تھی وہ وضاحت ان کو ہم دے چکے ہیں، وہ وضاحت ان کو مل چکی تھی. اس وضاحت کے باوجود اگر انہوں نے ہمیں شو کاز نوٹس دیا ہے تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے. اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ سیاسی طور پر وہ اے این پی کے ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اس سے بڑا واضح ہے کہ پی ڈی ایم میں 2 یا 3 جماعتیں مل کر پی ڈی ایم کے فیصلے کرنا چاہتی ہیں. اس میں یہ واضح ہے کہ وہ جماعتیں اے این پی کو اور پیپلز پارٹی کو رکاوٹ سمجھتی ہے. اس میں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی ہے، بلکہ ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے. جو سربراہ ہوتا ہے، سربراہ کا کردار یہ نہیں ہوتا کہ وہ
इस तरीके से हमलावर हो। सरबरा का किरदार ये होता है कि वो सबको मौका दे और इत्तेहादी जुमातों के दरमियान जो भी इख्तिलाफात है उनको दूर करने की कोशिश की जाए। क्या जल्दी थी इस शो कॉज नोटिस की? मौलाना साहब बीमार है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, इंतजार कर लेते। मौलाना साहब सेहतमंद हो जाते, उसके बाद इजलास बुला लेते, उसके बाद बात कर लेते। अगर वजाहत हमारी काफ़ी ना होती तो फिर वजाहत मांग लेते। लेकिन जो तरीका अपनाया गया, ज़ाहिरी बात है कि वो बड़ा वाज़े है कि पीडीएम को कुछ मखसूस जमातें जो हैं वो अपनी मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, अपनी तरजीहात के मुताबिक पीडीएम को इस्तेमाल करना चाहती है। हमारी नज़र में तरजीह वही है, एजेंडा वही है जो 20 सितंबर का था, एजेंडा वही है जो चार्टर की बुनियादी असूलों का था। ज़ाती एजेंडास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, और अगर कोई अपने ज़ाती एजेंडास लेके साथ चलेगा तो कम अज़ कम एएनपी फिर ऐसे सफ़र में साथ नहीं दे सकती। हम मुल्क और कौम की खातिर, सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ, सेलेक्टर्स के खिलाफ, आज़ाद साफ शफाफ इंतखाबात के हवाले से हम कल भी मैदान में थे, हम आज भी मैदान में हैं और हम मैदान में रहेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता, बराबरी की बुनियाद पर अगर हमसे कोई बात करेगा हम करने के लिए तैयार हैं, सियासी अंदाज में अगर कोई हमसे बात करेगा हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कोई हमें बराबरी की बुनियाद पर हमसे बात नहीं करता और कोई हमसे ये तवक्को करेगा कि हम उनको वो हैसियत दे जैसे कि वो हमारे पार्टी के अपने सरबराह है, तो वो मुमकिन नहीं है, वो मुमकिन नहीं होगा। इसलिए आज इस मीटिंग में, जो मैं पहले कह चुका हूँ कि इस मीटिंग में कौन कौन शरीक थे, और इस दौरान हम मुसलसल राब्ते में रहे हैं अपने मरकज़ी सदर साहब से, असफाक यार अली खान साहब से। हालांकि उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन उसके बावजूद हम उनको बार बार ज़हमत देते रहे। इसलिए आज इस तवील मशावरत के बाद हम इस नतीजे तक पहुँचे हैं कि जिन अग़राज़ व मक़ासिद के लिए पीडीएम को कायम किया गया था, आज हमें ये नज़र आ रहा है कि शायद पीडीएम को किसी दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। आज हमें ये नज़र आ रहा है कि पीडीएम को उस चार्टर के लिए और उस डिक्लेरेशन के लिए और उन असूलों के लिए पीडीएम के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि कुछ ज़्यादा सियासी एजेंडा के हसूल के लिए पीडीएम को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा हम ज़ाती एजेंडास के लिए किसी का साथ नहीं दे सकते। हम लोगों की अपनी सियासी मामलात के लिए, अपनी सियासी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए उनका साथ नहीं दे सकते। लिहाजा आज हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि चूंकि जिन्होंने शो कॉज नोटिस दिया उन्होंने खुद ही पीडीएम के खात्मे का एक अनअनाउंस्ड ऐलान कर दिया, तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि अब इन हालात में सबसे पहले मैं विड्रॉ करता हूँ पीडीएम से नायब सदर की हैसियत से, मियां इफ्तिखार विड्रॉ करते हैं पीडीएम से तर्जुमान की हैसियत से, जायद खान विड्रॉ करते हैं पीडीएम से डिप्टी जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से, और एएनपी, पीडीएम तो मैं नहीं कहूँगा, पीडीएम अब नहीं कहा जा सकता इसको, लेकिन एएनपी जो मखसूस सियासी एजेंडा है और कुछ मखसूस सियासी जमातें जो अब पीडीएम को जिस तरीके से हाईजैक कर रही है, बल्कि हाईजैक कर चुके हैं, तो एएनपी इस प्रोसेस से अपने आप को विड्रॉ कर रही है। आज आपको इसी के बारे में हमने बताना था। शुक्रिया।